سوال ہے کہ وہ کون سی معاشری بیماری ہے جس سے ہم خدام کو خصوصی طور پر بچنا چاہیے؟ جی اس کا دوائیوں میں علاج تو بہرحال نہیں ہے. فارمیسی تو وہاں فیل ہو جائے گی آپ کی ہیں. تو شک وہ فارمیسی جائے گا بھی تو آپ علاج نہیں کر سکتے. اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، ان اللغو معرضون، کہ جو لغویات ہیں ان سے پرہیز کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے بچ کے رہو. وہ دیکھیں کہ معاشرے میں کہ لغویات کون کون سی ہیں. یہاں تو ہر طرف لغویات بکھری پڑی ہیں. دائیں دیکھو وہاں بھی لغو چیز ہے، بائیں دیکھو وہاں بھی لغو چیز ہے، سامنے جا رہے ہو تو وہاں بھی لغوی. اچھائیاں بھی ہیں معاشرے میں، لیکن برائیاں زیادہ ترقی کر رہی ہیں آزادی کے نام پہ. ٹھیک ہے، آزادی کے نام پہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور غلط قسم کی آزادی کی تعریف کی جا رہی ہے. اس لیے ایک احمدی نوجوان کو جو حقیقی مسلمان ہونا چاہیے، اس کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں اگر ٹی وی لگایا ہے تو ان میں ایسا پروگرام نہ دیکھوں جس سے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہو. باہر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نظریں نیچی رکھو یا آنکھیں ذرا نیم باں کر کے دیکھو تاکہ برائیوں پہ نظر نہ پڑے. پھر جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو کہ اس معاشرے میں اچھائیاں کیا ہیں، ان کو میں نے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ اس پورے معاشرے سے، ملکوں سے ہی نفرت ہم نے کرنی ہے. اچھائیاں بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے. بڑے بڑے یہاں بھی شریف لوگ ہیں جو مذہب پہ عمل نہیں کرتے، لیکن کم از کم اخلاق ان کے اچھے ہیں. اگر وہ مذہب پہ عمل کرنے لگ جائیں تو مکمل انسان بن جاتے ہیں وہ. اگر ایک احمدی مسلمان ہے، اپنے کہنے کو تو میں مذہب پہ عمل کرنے والا ہے اور 5 نمازیں بھی ٹکرے مار کے پڑھ لے گا، لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھا مسلمان احمدی نہیں ہے. تو یہ چیز، اصل چیز یہی ہے کہ یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے لغویات سے بچنا ہے. وہ لغویات چاہے ہمارے باہر سڑکوں پہ پھرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، یا ہمارے ٹی وی پروگراموں پہ نظر آئے، یا ہمارے انٹرنیٹ پہ نظر آئے، یا ہمیں سوشل میڈیا میں نظر آئے، یا کہیں بھی نظر آتی ہو، تو اس سے ہم نے بچنا ہے. جب اس سے بچیں گے تو آپ ایک اچھے خادم اور ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بن سکیں گے. ٹھیک ہے.